السلام علیکم۔ حالم ناول کے لاسٹ ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ ناول بہت خوبصورت ہے، آپ اس کو سن کے دیکھیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تالیہ مراد کا اپارٹمنٹ آج 2 دن بعد آباد ہوا تھا۔ لیونگ روم کی بتیاں روشن تھی، وسط میں ٹوکری میں اس کا پاسپورٹ اور ٹکٹ کی کاپی رکھی تھی، ساتھ چائے کا بھرا ہوا مگ پڑا تھا۔ وہ سیاہ اور سفید لمبے فراک میں ملبوس تھی، بالوں کی چھوٹی سی فرنٹ چوٹی بنا رکھی تھی، چہرہ پہلے کی نسبت بہتر لگتا تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھی اداس مسکراہٹ سے اس پاسپورٹ اور ٹکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ فلائٹ کل رات کی تھی۔ اس نے ایڈم اور داتن کو پرسوں کا وقت بتایا تھا۔ وہ ان کو درست وقت نہیں بتانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے پیچھے آئے۔ وہ لوگ اگر اس کے پیٹھ پیچھے میشا سے ڈیل کر سکتے تھے تو وہ بھی اپنے فیصلے تنہا کر سکتی تھی۔ دروازے پہ گھنٹی ہوئی تو وہ چونکی، کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ اس وقت کون؟ وہ اٹھ کے دروازے تک آئی، پھر میجک آئی سے باہر جھانکا، پھر گہری سانس لے کے پیچھے ہوئی اور دروازہ کھولا۔ سامنے فاتح کھڑا تھا، سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس، جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ آپ کیسے ہیں داتو سری؟ پھر رکی۔ اب تو آپ کو داتو سری نہیں کہنا پڑے گا نا؟ جب میں نے آخری دفعہ چیک کیا تھا تو میں اس ملک کا وزیر اعظم نہیں تھا۔ وہ خود ہی آگے بڑھ آیا، اسے پیچھے ہونا پڑا۔ اندر آگے وہ طائرانہ نگاہوں سے گردن گھما کے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ اور جب میں نے آخری دفعہ چیک کیا تھا تو تم بہت امیر تھیں، پھر اتنا چھوٹا آرام سا فلیٹ۔ لیونگ روم کے وسط میں کھڑے ہوئے فاتح نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سیاہ سفید فراک والی لڑکی مسکرا کے کندھے اچکاتے ہوئے سامنے آئی۔ حالم کو اونچے گھروں کا اب شوق نہیں رہا، ویسے بھی یہ ایک عارضی ٹھکانہ تھا۔ پھر کچن کاؤنٹر کی سمت چلی گئی۔ چائے پئیں گے؟ میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ جو لوگ چائے کو انکار کرتے ہیں ان سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ مسکرا کے کہتا ہوا آگے آیا اور بڑے صوفے پہ بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور پوری توجہ سے اسے دیکھنے لگا جو کچن میں کام کر رہی تھی۔ میشا کو کچھ پتہ نہیں چلا؟ فاتح کی طرف پشت کیے وہ کیتلی میں چائے کا پانی رکھتے ہوئے بولی، میں پردھان منتری نہیں ہوں، اس لیے مجھے کچھ علم نہیں۔ وہ بظاہر لا علمی سے بولا۔ تالیہ مسکرا کے رہ گئی۔ کچھ باتوں کا کہا رہ جانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ کیا تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں فاتح، میں آپ سے شاید پہلے بھی ناراض نہیں تھی، وہ صرف وقتی غصہ تھا، اب تو یاد بھی نہیں کہ کس بات پہ تھا۔ وہ سر جھٹک کے اب مگ نکال رہی تھی، ابلتے پتوں کی مہک سارے میں پھیل گئی تھی۔ تو پھر جا کیوں رہی ہو؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ تالیہ کے کام کرتے ہاتھ رک گیا۔ حلق میں ایک گولا سا اٹکنے لگا، پھر اس نے تھوک نگلا، آنسو بھی نگل لیے اور کیتلی اٹھا کے اسے مگ میں انڈیلنے لگی۔ کیونکہ مجھے اس ملک میں نہیں رہنا اب۔ سنہری دھار اب مگ میں گر رہی تھی، اس سے بھاپ اڑاتی خوشبو اوپر اٹھ رہی تھی۔ کن اکھیوں سے اس نے دیکھا؟ وہ ٹوکری میں رکھے اس کے کاغذ دیکھ رہا تھا۔ یا شاید تم چناؤ نہیں کر پا رہی؟ میں نے چناؤ کر لیا ہے۔ وہ مگ ٹرے میں لیے سامنے آئی، انہیں میز پہ رکھا، پھر فاتح کے مقابل صوفے پہ بیٹھی۔ وہ نارمل لگ رہی تھی، نہ پریشان نہ اداس۔ دونوں کے درمیان اب ایک میز حائل تھی اور 2 چائے کے مگ۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے روکنے آئے ہیں، یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ نے اپنی کرسی بچانے کے بجائے مجھے بچانے کا انتخاب کیا، لیکن میں نے وہ کاغذ آپ کو اس لیے دیے تھے تاکہ آپ انہیں سائن کر کے ہمارے درمیان سے مجبوری کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ آپ اور میں کبھی بھی ساتھ نہیں چل سکتے، ہم 2 مختلف لوگ ہیں۔ میں آپ کی طرح سفید نہیں ہوں، میں سیاہ بھی نہیں ہوں، میں اس کے درمیان کچھ ہوں۔ مجھے اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے۔ آپ بھلے اس کاغذ پہ سائن کریں یا نہ کریں، آپ مجھے جانے سے نہ روکیں۔ آپ تالیہ کو تالیہ کی تلاش کے سفر میں جانے دیں۔ کیا تم نے ابھی تک خود کو تلاش نہیں کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا۔ چائے کے مگ ہنوز چھوئے رکھے تھے۔ تالیہ کا ذہن بھٹکا، اسے سبز آنکھوں والا سفید ہرن یاد آیا۔ نہیں، میں ابھی تک خود کو جان نہیں پائی ہوں۔ میں ایک پیچیدہ انسان ہوں فاتح، بہت پیچیدہ۔ مجھے ایک لمبے عرصے کے لیے اس سب سے دور جا کے خود کو سمجھنا ہے۔ اور تم کہاں جاؤ گی؟ مختلف ملکوں میں، مختلف تہذیبوں کے درمیان، ماضی کی یادوں اور حال کے لوگوں کے درمیان مجھے وقت گزارنا ہے۔ مجھے یہ دنیا بہت مشکل سے واپس ملی ہے۔ ہماری یہ دنیا جادوئی دنیا ہے فاتح۔ میں اس دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں۔ میں ایک بیک پیک کے ساتھ کچھ بھی جمع کرنے کی تمنا کیے بغیر پہاڑوں پہ چڑھنا چاہتی ہوں، سمندروں کا سفر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک الوہی سی چمک تھی۔ اور کیا ہے جو تم نہیں کرنا چاہتی؟ یہ کون گیمز، یہ ناٹک، یہ حالم والے کام، میں ان سب سے دور جانا چاہتی ہوں۔ میں اسپین کے کسی کیفے میں سوپ بنانا چاہتی ہوں۔ میں پراگ کے کسی قلعے کے سامنے پینٹنگ بنانا چاہتی ہوں۔ میں آپ کے کسی سفر میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی کیونکہ مجھے ابھی چند سال اپنی تلاش کے سفر پہ نکلنا ہے۔ تالیہ، وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا، ایسا نہیں تھا کہ مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں تھا، یعنی وہ جو تم میشا کے متعلق کہا، تم کھل کے کہتی تو میں مان جاتا، مگر اس وقت ماحول کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ ہمارے درمیان تلخی در آئی، ورنہ تمہارے جاتے ہی میرے جاتے ہی آپ نے اپنی سیکیورٹی ٹیم کو میشا کو چیک کرنے کا کہا ہوگا۔ مجھے بعد میں اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ میں نے کہا نا، اب تو مجھے یاد بھی نہیں کہ ہم کیوں لڑے تھے۔ اگر میں کہوں کہ مجھے تمہاری اور تمہیں میری ضرورت ہے اور یہ کہ تم میرے پاس رہو تو کیا تم رک جاؤ گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ اس کا دل کمزور پڑنے لگا، لیکن نہیں، آج اسے مضبوط رہنا تھا۔ آپ یہ نہ کہیں، میں رکنا نہیں چاہتی۔
فاتح نے شکست خوردہ انداز میں گہری سانس لی۔ کیا تم کبھی واپس آؤ گی؟ میں نہیں جانتی فاتح، لیکن میں آپ کو پوسٹ کارڈ بھیجا کروں گی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ اور تم اس پوسٹ کارڈ پہ واپسی کا پتہ تحریر نہیں کیا کرو گی، میں سمجھ گیا۔ اس نے جھک کے مگ اٹھایا اور واپس پیچھے ہوتے ہوئے گھونٹ بھرا۔ چائے قدرے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اب وہ کاغذ سائن کریں یا نہ کریں، اب مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تالیہ کی زندگی میں اب کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے نم آنکھوں سے شانے اچکائے، اپنا کپ اٹھایا۔ اس کی چائے گرم تھی یا شاید ہاتھ ٹھنڈے تھے۔ تمہیں مجھ سے ہمیشہ یہ گلہ ہوتا تھا کہ میں تمہیں بچانے نہیں آتا۔ وہ جواب میں کچھ کہنے لگی، لیکن فاتح نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اور مجھے خود سے یہ گلہ ہے فاتح کہ پچھلے 6 سال سے بلکہ 6 صدیوں سے تالیہ مراد کو بچانے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ تالیہ نے پلکیں جھپکا دیں۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی میں آپ کا چناؤ نہیں کر سکی۔ ہم 2 مختلف لوگ ہیں، ہم کبھی بھی ساتھ خوش نہیں رہ سکیں گے۔ کیا تم کوشش بھی نہیں کرنا چاہو گی؟ تالیہ نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھ سکی کہ تم میری زندگی کی سب سے اہم انسان ہو تالیہ؟ وہ کہہ رہا تھا اور اس کے اندر کچھ موم کی طرح پگھلنے لگا تھا۔ نہیں، اسے پگھلنا نہیں تھا، ورنہ کبھی خود کو اس ملک سے آزاد نہیں کر سکے گی۔ اسے یہاں سے دور جانا تھا، بہت دور۔ تم سوچتی ہو کہ میری زندگی میں تمہاری جگہ ہے یا نہیں؟ کیا تمہیں ابھی تک علم نہیں ہو سکا کہ میری زندگی ایک لمبے عرصے سے تمہارے گرد گھوم رہی ہے؟ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، ہر چیز تمہارے متعلق ہوتی ہے، ہر قدم، ہر کام، چاہے فاتح کو یاد تھا یا وہ بھول گیا تھا۔ فاتح رامزل کی زندگی تالیہ مراد کے گرد گھومنے لگی تھی۔ کیا تالیہ مراد کو بھول گیا ہے کہ فاتح اس کے پیچھے اس دوسری دنیا تک گیا تھا؟ مگر پھر ہمارے درمیان 6 سال آ گئے۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ اور تالیہ کو بھول گیا کہ فاتح نے 6 سال پہلے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن پھر میں نے وہ استعفیٰ لیا تھا، میں نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ الیکشن لڑے تھے۔ میں اپنے خوابوں کی طرف اس لیے چل پڑا کیونکہ تم یہ چاہتی تھی، کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی ڈرامہ کا شکار نہیں ہوں گا اور اس سب کو نہیں کھوؤں گا جس کے لیے میں نے برسوں محنت کی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم کہاں ہو، مگر ان 6 سالوں میں نے تمہارا بہت انتظار کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کسی ایک دن دروازہ کھلے گا اور سامنے تم ہوگی، یا فون بجے گا اور میں اسے اٹھاؤں گا اور آگے سے تم بولو گی۔ میں نے کبھی یہ تصور نہیں کیا کہ تالیہ واپس نہیں آئے گی۔ ان 6 سالوں میں مجھے تمہاری ایک ایک بات یاد آتی رہی۔ تالیہ مراد کی یاد تالیہ سے بڑی ہوتی گئی۔ تمہاری کئی باتیں ازبر ہو گئی مجھے، تمہیں پڑھنے کا فن آ گیا مجھے۔ اب میں جا رہی ہوں، اب ان باتوں کا فائدہ؟ ہاں تم جا رہی ہو، اب کیا فائدہ؟ اس نے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پہ ملال تھا، صرف ملال۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تالیہ مجھے تم سے ایسی محبت ہے جو کسی نے کسی سے نہیں کی ہوگی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے 2 دنیاؤں کا سفر ایک ساتھ کیا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہم دونوں مختلف انسان ہیں یا ہماری زندگیوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ نہیں ہے تو تم نہ مجھے جانتی ہو نہ خود کو۔ تالیہ کی آنکھ سے ایک آنسو گرا اور گال پہ لڑکا، لیکن اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ نہیں پگھلے گی۔ فاتح جو بھی کہے وہ خود کو مضبوط رکھے گی۔ میں نے خود کو چنا ہے، میں اپنے لیے سفر کرنا چاہتی ہوں، میں شاید کئی سال تک واپس نہ آؤں، آپ مان لیں کہ آپ میرا انتظار نہیں کر سکیں گے۔ وہ مسکرایا، پھر کھڑا ہوا۔ تمہارے خیال میں 6 سال میں نے اور کیا کیا ہے؟ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فاتح کو امید تھی کہ وہ اسے روک لے گی، وہ کہے گی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب تالیہ فاتح کو نہیں چھوڑے گی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا دروازے تک آیا، ڈور ناب پہ ہاتھ رکھا، لیکن تالیہ نے اسے نہیں پکارا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھی لب دانتوں سے کاٹتی رہی۔ وہ اپنا چناؤ کر چکی تھی۔ وان فاتح دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کا دل بوجھل تھا۔ کافی شاپ کے کاؤنٹر کے 7 اونچے سٹولز پہ اس صبح مختلف لوگ بیٹھے اپنی اپنی کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آج صبح سے بارش ہو رہی تھی، ایسے میں شاپ کے اندر پھیلی روسٹ ہوئے کافی بینز کی مہک نے ماحول بہت بنا رکھا تھا۔ باریسٹا ایک کے بعد ایک کافی کپ کاؤنٹر پہ رکھتی آوازیں لگا رہی تھی۔ ہر کپ پہ کافی لینے والے کا نام لکھا تھا، انچے ساحر، مسٹر ساحر۔ مصروف سے انداز میں اس نے آواز لگائی تو کاؤنٹر کی طرف پشت کیے کھڑا شخص اس جانب گھوما۔ اس نے سیاہ کوٹ کے اوپر سیاہ ہیٹ پہن رکھا تھا۔ مسکرا کے اس نے ٹیشو سے کپ تھاما اور اسے لیے شاپ کے کونے میں بنی ایک میز تک آیا۔ اپنی کافی رکھ کے کاؤچ پہ بیٹھتے اس نے عام سے انداز میں کہا، میں کافی دیر سے تمہیں اپنا پیچھا کرتے دیکھ رہا ہوں پتری تالیہ، تم سامنے آ سکتی ہو۔ ذوالکفلی نے مسکرا کے چہرہ اوپر کیا۔ اس کی چمکتی آنکھیں متلاشی انداز میں ارد گرد گھومی اور پھر اسے وہ نظر آ گئی، ایک ستون کے پیچھے سے نکلتی تالیہ۔ اس نے گلابی پھولدار فراک کے اوپر سرمئی ہیٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے ہیٹ میں لگا پھول اور ساتھ جڑی موتیوں کی لڑی بھی سرمئی تھی۔ بال جوڑے میں بندھے تھے اور آنکھوں میں غصہ تھا، تنفر تھا۔ میں تم سے آج ایک آخری بات کرنے آئی ہوں۔ وہ جارحانہ انداز میں سامنے والے کاؤچ پہ بیٹھی اور میز پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ میں سن رہا ہوں، مگر اتنے غصے میں کیوں ہو؟ ذوالکفلی نے مسکرا کے چینی کا پیکٹ اٹھایا اور کافی پہ چھڑکا، پھر اسٹک سے اسے ہلایا، پھر ڈھکن بند کر کے نظریں اٹھائیں تو اسی طرح گھور رہی تھی۔ ویسے تم ابھی تک گئی نہیں، تمہاری آج فلائٹ ہے نا؟
اس نے ایک घोंट भरते हुए महजूज अंदाज में तालिया को देखा। तुमने मुझे जहर क्यों दिया? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया था? दोनों में कोई फर्क है क्या? पहले तुमने अपने बाप को अपने जादू में धकेला, पहले तुमने मेरे बाप को अपने जादू में धकेला, फिर मुझे तुम्हारे पास सारे सवालनामे के जवाब थे, लेकिन तुम जुल्किफली, तुम हम सबको अपनी उंगलियों में कठपुतलियों की तरह नचाते रहे और नचाते नचाते हुए देखते रहे। वो चबा चबा के कह रही थी, इसके अंदाज में गुस्से के साथ बेबसी भी थी। तुम ये समझते हो कि तुम्हारे पास बहुत ताकत है, तुम हमें नाकाम होते देखते रहोगे। तुमने सब कुछ किया, मैंने सब कुछ सहा। ओ तो यहाँ विक्टिम तुम हो? इसने अबरू उठाई। जुल्किफली, सुनो मेरी बात। वो आगे हुई और मुट्ठी मेज पे जोर से रखी। तुम्हारी और मेरी लड़ाई आपस में थी, तुम फातेह को दरमियान में क्यों लाए? क्या तुम अब तक ये नहीं समझ सकी हो कि तुम और फातेह अलग नहीं हो? इसने अफसोस से कहते हुए घोंट भरा। इसकी चमकती आंखें महजूज लग रही थी। तालिया लब भेंचे सब्बत से इसे देखती रही। तुमने फातेह से इनकी कुर्सी छीनी सिर्फ मुझे हर्ट करने के लिए, और मैं कामयाब हो गया। और तुमने वो खत लिखा मुझे गिल्ट में मुब्तला करने के लिए। जानते हो मेरे दिल पे क्या गुजरी थी? और मैं दोबारा से कामयाब हो गया। और तुमने मुझे जहर देना चाहा, लेकिन मीशा ने फातेह के साथ डील कर ली। तुम्हारी एक और स्टूडेंट ने तुम्हें धोखा दे दिया। मैं फिर भी नाकाम नहीं हुआ। तुम्हें तुम्हारा सबक मिल चुका है और इसको इसका सबक मैं दे दूंगा। वो घोंट भरते हुए जताने वाले अंदाज में बोला, तुम अब यहाँ क्या लेने आई हो? तुम्हें ये बताने कि मैं इस जंग को ख़त्म कर रही हूँ। इंटरेस्टिंग, लेकिन क्यों? क्या तुम मेरा मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखती, या तुम्हारे ख्याल में तुम इस मुल्क से चली जाओगी तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ सकूंगा? मैं दुनिया के हर मुल्क, हर जजीरे तक तुम्हारा पीछा करूंगा। देखो जुल्किफली, इसने बेबसी भरी सांस ली और ज़रा धीमे अंदाज में कहने लगी, तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते, लेकिन मेरे कुछ अपने अभी यहाँ मौजूद हैं और मुझे हर्ट करने के लिए तुम इनको नुकसान पहुँचाओगे, मुझे मालूम है। मैं तुम्हें ये कहने आई हूँ कि तुम ऐसा मत करो। मेरी तुम्हारी जो भी लड़ाई से यहीं ख़त्म कर दो। क्या तुम मुझसे माफ़ी मांग लोगी? मैं अपने उस्ताद को धोखा देने की माफ़ी? माफ़ी? वो तंजिया मुस्कुराई पीछे हुई, सर पे रखा हैट तिरछा किया। मैं तुम्हें एक नसीहत करने आई हूँ। मैं सुन रहा हूँ। इसने कप रखा और बाजार पूरी तवज्जो से इसे सुनने लगा। जानते हो इंसान को सबसे ज़्यादा इसका कौन सा आजू मुश्किल में डालता है? इसकी ज़बान। ज़बान सारे झूठ घड़ती है, ज़बान सारी तकलीफ दे बातें कहती है, ज़बान इंसान को बनाती है, ज़बान इसे तबाह करती है। मगर ये बगैर हड्डी के नरम सा टुकड़ा एक और काम भी करता है। क्या? जादू। वो मुस्कुराई, इसकी आंखें चमकी। अभी दुनिया में वो जादू नहीं बना जो आंखों या हाथ के इशारे से हो सके। सारे जादू ज़बान से होते हैं, सारे मंत्र इस ज़बान को हिला के पढ़ने से होते हैं। वो आगे को झुकी और उसकी चमकती आंखों में देखा। और मैं तुमसे तुम्हारी ज़बान छीनने आई हूँ। अच्छा, वो कैसे? वो मुस्कुरा के बोला, बारिस्ता को 1000 रंगट दे के। जुल्किफली की रंगत बदली। इसने चौंक के अपने कप को देखा, फिर इसके अबरू इकट्ठे हुए। तुम झूठ बोल रही हो, तुमने एक दफ़ा पहले भी मुझे जहर देने का नाटक। इसके अल्फाज अटकने लगे। इसने बेख्तियार गर्दन पे हाथ रखा, आंखें बेयकीनी से फैली। क्या हुआ? दम घुटता महसूस हो रहा है ना? वो हमदर्दी से धीरे से बोली, बल्कि ज़बान मफलूज होती जा रही है ना? अब तुम कैसे बोलोगे? और बोलोगे नहीं तो जादू कैसे करोगे? और जादुई जहर कैसे बनाओगे? वो खानसाइज की आवाज़ घटी घटी सी निकली। इसने हाथ से तालिया की तरफ इशारा किया और ज़बान हलानी चाहिए। वो मुस्कुरा के इसे देखे गई। ज़बान के बगैर सारे जादू अधूरे थे। सिर्फ तुम नहीं, जिसे कदीम ज़माने की दवाइयाँ बनानी आती हैं, और ये दवा तो बहुत आसान थी, सिर्फ तुम्हारी ज़बान से चिमट गई, उसे मफलूज कर दिया। अब अगर तुम जादू नहीं कर सकोगे तो साहिर कैसे कहलाओगे? पंबोरो कैसे रहोगे? इसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। इसने तेज़ी से पानी का गिलास घटाघट पी लिया, फिर बोलने की कोशिश की, लेकिन ज़बान हलने से इनकारी थी। वो बेबसी से मुठियाँ मेज़ पे मारने लगा। इस दवा का कोई तिर्याक भी नहीं है। ज़बान के जहर का तिर्याक वैसे भी कोई नहीं होता साहिर। वो तल्खी से मुस्कुराई और उठी। तुमने ठीक कहा था, मैं सफ़ेद घोड़े वाली शहज़ादी नहीं हूँ। अगर होती तो तुमसे सुलह कर लेती। मैं स्याह घोड़े वाली शहज़ादी भी नहीं हूँ, वरना तुम्हें जान से मार देती। मेरा रंग कुछ और है, इन दोनों के दरमियान का। इसने सुरमई हैट सर पे सख्ती से जमाया, मेज़ के पीछे से निकली। वो अब सांस झुका के खांस रहा था। अब तुम कभी जादू नहीं कर सकोगे, ना लोगों की ज़िंदगी से खेल सकोगे। और जब तुम जादू नहीं कर सकोगे तो तुम्हारे साथ वक्त के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, पंबोरो ख़त्म हो जाएंगे। अब वक्त के चक्कर में किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। तुम अपने जादू के बगैर बिल्कुल बेकार हो जुल्किफली। अपनी ज़िंदगी के बकिया अयाम तुम छोटी मोटी चोरियां करके गुजार सकते हो। गुड लक। इसने सुरमई हैट तिरछा किया, यहाँ तक कि इसका आधा चेहरा छुप गया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जुल्किफली इसको नहीं सुन रहा था। वो मुसलसल खांसता हुआ कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। लोग परेशानी से इसके गिर्द इकट्ठे हो रहे थे। इसका स्याह हैट फर्श पे जा गिरा था। इकट्ठे होते मजमे के पैर इस हैट को कुचल रहे थे। कपड़े के चीथड़े अलग हो रहे थे।
میں ایڈم بن محمد ہوں۔ مراد راجہ کہتے تھے کہ میں چیتالیہ کے عام انسانوں کے خوشگوار انجام کی امید ہوں، مگر جانتے ہو میں اس سے پہلے کیا تھا؟ KL کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اس وقت بھانت بھانت کی قوموں کی ہماجگاہ بنا ہوا تھا۔ مختلف بولی بولنے والے، مختلف رنگ والے، مختلف لباس والے لوگ اپنے اپنے سامان اٹھائے آگے پیچھے جا رہے تھے۔ کسی کو منزل مل چکی تھی، کسی کو اب منزل کے لیے روانہ ہونا تھا، کوئی تھکا ہوا تھا، کوئی سفر کے لیے تازہ دم تھا۔ میں اتنا عام سا انسان تھا کہ جب بھی امیر و مشہور لوگ دیکھتا اداس ہو جاتا، احساس کمتری میں چلا جاتا۔ وہ لوگ اتنے چمکدار چہروں والے، اتنے دولت مند و متاثر کن ہوتے تھے کہ مجھے اپنا آپ پہلے سے زیادہ عام لگتا۔ وہ دونوں کندھوں پہ بیگ پیک پہنے ایئرپورٹ کے باہر روڈ پہ کھڑی تھی۔ اس نے پاؤں کو چھوتی سفید میکسی پہن رکھی تھی اور بالوں کی اونچی پونی بنا رکھی تھی۔ ہوا سے چند لٹیں بار بار چہرے پہ آتی جنہیں وہ ہٹا دیتی۔ میں آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ نہیں پاتا تھا، نہ مجھے اپنی رنگت اچھی لگتی، نہ شخصیت۔ میرے اندر کچھ بھی نہیں تھا جو کسی کو متاثر کر سکتا۔ وہ اکیلی آئی تھی۔ داتن اور ایڈم کو درست وقت نہیں معلوم تھا، لیکن فاتح جانتا تھا کیا وہ آئے گا۔ اور پھر میں ملا ایک لڑکی سے اور ایک آدمی سے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں میں ان چمکدار لوگوں جیسا نہیں بن سکتا، لیکن یہ لوگ بھی مجھ جیسے نہیں بن سکتے۔ وہ سفید جوگر سے قدم اٹھاتی اندر آ رہی تھی۔ وہاں روشنیوں کی ایک نئی دنیا تھی۔ بیگز اٹھائے لوگ آ جا رہے تھے، ایک دوسرے سے بے نیاز، صرف اپنی منزل کو فوکس میں رکھے۔ کیا فاتح اس کو الوداع کہنے آئے گا؟ کیا وہ اس کو روکنے آئے گا؟ میں نے جانا کہ یہ سارے امیر و خوبصورت لوگ ایک جیسے ہیں، لیکن میں ان جیسا نہیں ہوں، مجھے ان جیسا بننا بھی نہیں ہے، مجھے اپنی نظروں میں معتبر بننا ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی، اور اگر وہ آیا تو کیا وہ رک جائے گی؟ اس لڑکی نے مجھے یہ سکھایا کہ مجھے اپنا بہترین ویژن بننا ہے، پھر مجھے کسی کے چہرے کی چمک متاثر نہیں کرے گی۔ ایئرپورٹ پہ قدم قدم چلتی تالیہ کو پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ وہ آئے گا، جیسے فلموں میں ہوتا ہے۔ وہ آئے گا اور اسے کہے گا کہ وہ رک جائے۔ اس دفعہ وہ اس کو نہ نہیں کر پائے گی اور اپنا ٹکٹ پھاڑ دے گی، وہ رک جائے گی۔ یوں میں نے خود سے سچا بننا سیکھ لیا، میں نے اپنے اصل ٹیلنٹ کو پہچان لیا۔ میں اپنی نظروں میں خوبصورت بنتا گیا تو دنیا والوں کی نظریں بھی مجھ سے متاثر ہونے لگیں۔ وہ اب اپنا پاسپورٹ لیے قطار میں کھڑی تھی، گردن موڑے وہ متلاشی نگاہوں سے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ کیا معلوم وہ وہیں کہیں ہو اور اسے تلاش کر رہا ہو، یہاں تک کہ میری شخصیت ان چمکدار لوگوں سے زیادہ متاثر کن ہو گئی جس کی کبھی احساس کمتری میں مبتلا کرتے تھے۔ لیکن پھر مجھے ایک چمکدار چہرے والی لڑکی سے محبت ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کیا وہ واقعی اس کے روکنے پہ رک جائے گی؟ مگر وہ تو دنیا کا سفر کرنے جا رہی تھی، وہ تو ملکوں پھرنے جا رہی تھی، وہ تو اپنی تلاش کے سفر پہ روانہ ہو رہی تھی، پھر وہ کیوں رکے گی؟ کیونکہ اس محبت نے مجھے سمجھایا کہ ہر انسان کا ایک دائرہ ہوتا ہے، سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، کچھ لوگوں کا دائرہ ہم سے کبھی مل نہیں پاتا۔ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی عورت اب اس کو اس کا بورڈنگ پاس دے رہی تھی۔ تالیہ نے پاس پکڑا اور آگے بڑھ گئی۔ میں نے جان لیا کہ میرا اور اس کا دائرہ مختلف ہے، ہمارا دائرہ ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو سکتا۔ مجھے اپنے دائرے میں چلنا ہے اور اسے اپنے دائرے میں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور مڑ کے دیکھا، دائیں سے بائیں ایئرپورٹ کے اس حصے پہ نگاہ دوڑائی، ہر چہرے کو دیکھا، وہ وہاں نہیں تھا، وہ وہاں نہیں آیا تھا۔ میں نے یہ بھی جان لیا کہ اس کا دائرہ کسی اور سے ملتا ہے۔ وہ دونوں چمکدار چہروں والے لوگ ہیں، میرے جیسے لوگ ان جیسے کبھی نہیں بن سکتے اور وہ مجھ جیسے نہیں ہو سکتے، پھر میں اپنا دائرہ چھوڑ کے کیوں بھٹک جاؤں؟ اس نے گہری سانس لی اور آگے بورڈنگ لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ اب وہ چاہتا بھی تو اس کے پیچھے وہاں نہیں آ سکتا تھا۔ لاؤنج کے اندر آ کے اس نے صوفے پہ اپنا بیگ پیک دھرا اور خود ساتھ بیٹھ گئی۔ نظریں گھڑی کی طرف اٹھ گئیں۔ بورڈنگ شروع ہونے میں 50 منٹ رہتے تھے، اور تب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کسی دوسرے کے دائرے میں نہیں جانا، بلکہ دو محبت کرنے والوں کو ان کے دائرے میں رہنے دینا ہے۔ تالیہ نے اپنا سیل فون کو دیکھا، کوئی کال نہیں، کوئی میسیج، ای میل، کچھ بھی نہیں۔ کیا وہ فاتح کے روکنے پہ رک جائے گی؟ کیا اسے رک جانا چاہیے؟ اپنی محبت سے موو آن کرنے کا فیصلہ دل کاٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد انسان دنیا میں یوں چل پھر رہا ہوتا ہے جیسے اندر سے مر چکا ہو، کسی بھٹکتی روح کی طرح۔ ہاں وہ رک جائے گی، کسی نے اندر سے کہا۔ تو پھر اس سفر کا کیا، جو سفر اس کے لیے ضروری تھا؟ اس نے سر ہاتھوں میں گرا دیا، ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ اس فیصلے کا غم ختم ہونے میں عرصہ لگ جاتا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ غم ختم ہو جائے گا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا جب وہ فاتح کو چھوڑ کے جا رہی تھی، وہ اس کے پیچھے اس کا انتظار کیا کرتا تھا۔ وہ قدیم علاقہ میں ایک پنجرے میں قید تھا۔ ایڈم اور تالیہ نکل آئے لیکن فاتح نہیں نکل سکا۔ اسے دولت امان کے آفیسرز گرفتار کر کے لے گئے تھے اور اس کے انتظار میں وان فاتح روز وہاں آتا تھا، اس کے لیے خط لکھتا تھا۔ مراد نے فاتح کو سلاخ دے ماری تھی۔ وہ غصے میں فاتح اور ایڈم کو چھوڑ کے مراد کے پیچھے لپکی تھی اور وہ 6 برس تک اس کا انتظار کرتا رہا تھا۔ مجھے جس سے محبت ہوئی وہ کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے، ہم دعائیں کریں یا جادو، وہ ہمیں نہیں ملیں گے۔ ان لوگوں کے ملنے کی خواہش کو ترک کرنا دل مار دیتا ہے۔ وہ اس کے پیچھے آتا تھا یا اس کا انتظار کرتا تھا، پھر آج کیوں نہیں آیا؟
اور میں ایڈم بن محمد اپنا دل اس امید پہ مار رہا ہوں کہ کبھی نہ کبھی میرا یہ زخم بھر جائے گا، کبھی تو میرا خدا میرے دل کو پھر سے تندرست کر دے گا۔ بورڈنگ میں اب 25 منٹ رہتے تھے۔ تالیہ نے فون اٹھایا، فاتح کے گھر کا نمبر ملایا۔ ہیلو، کسی ملازم نے اٹھایا۔ کیا وان فاتح گھر پہ ہیں؟ جی، وہ اسٹڈی میں ہیں۔ آپ کون؟ اس نے بنا کچھ کہے فون رکھ دیا۔ لیکن اب اس زخمی دل کے ساتھ میں آگے کیسے بڑھوں؟ موو آن کیسے کروں؟ کوئی دوست، کوئی غمگسار کوئی ہے میری مدد کے لیے یہاں؟ وہ گھر پہ تھا۔ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا۔ اس کا گھر پترا جایا میں تھا، ایئرپورٹ سے تقریباً گھنٹے بھر کی مسافت پہ۔ وہ اگر آتا بھی تو 25 منٹ میں یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وان فاتح اس کو روکنے نہیں آئے گا، اس کو روکنے کوئی نہیں آئے گا۔ کچھ فیز ہوتے ہیں جن میں ہمارے اپنے ہمیں بچاتے ہیں، کسی تاریک گلی میں گرے پڑے مرتے ہوئے انسان کو بچا لیتے ہیں، لیکن ہر فیز میں ہمیں نہیں بچایا جاتا۔ تالیہ نے بورڈنگ پاس اونچا کر کے دیکھا۔ اس عقب میں دیوار پہ لگی گھڑی نظر آ رہی تھی۔ کوئی اس کو روکنے نہیں آنے والا تھا۔ کچھ فیز ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی کسی کو بچانے نہیں آتا۔ موو آن کرنے کا فیز بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ اٹھی، بیگ پیک کندھوں پہ ڈالا، اس دروازے کی سمت بڑھی جس سے وہ آئی تھی۔ یہ سفر انسان کو تنہا کرنا پڑتا ہے، اس میں اپنی بھلائی کے فیصلے بھی اسے تنہا کرنے پڑتے ہیں۔ واپس باہر نکل کے وہ سیدھی ایک کچرے کے کین تک آئی، بورڈنگ پاس کے 2 ٹکڑے کیے اور اسے کین میں اچھال دیا۔ اس فیز میں کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی اس کو اس کی مشکل سے نہیں نکال سکتا۔ زندگی کے سب سے بڑے فیصلوں میں انسان تنہا ہوتا ہے۔ وہ تیز قدموں سے ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اور ہم سب کو اپنے مشکل فیصلے خود کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، کسی دوسرے کے آنے کا انتظار کیے بغیر۔ وہ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی شیشے سے باہر بھاگتی عمارتوں کو دیکھ رہی تھی۔ انسان ساری دنیا کا سفر جس خوشی کی تلاش میں کرتا ہے، وہ اس کے اپنے شہر اور اپنے گھر میں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی محبت کھو بھی دیں تب بھی ایک شے ہمارے پاس باقی رہتی ہے: وقت۔ وہ فاتح کے گھر میں داخل ہوتی سیدھی اسٹڈی کی طرف بڑھی تھی۔ کسی کو اللہ نے شکل زیادہ اچھی دی ہے اور کسی کو دولت۔ ہر شے میں اللہ کی تقسیم مختلف ہے، لیکن وقت ہر ایک کو برابر کا ملتا ہے، غلام کو بھی، بادشاہ کو بھی۔ سب سے بڑا کنگال وہ ہوتا ہے جو وقت ضائع کرے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسٹڈی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ صرف ایک چیز محبت کے زخم پہ مرہم رکھتی ہے، تندرست نہیں کرتی، لیکن مرہم ضرور رکھتی ہے، اور وہ ہے خود کو کسی نئے خواب کی جستجو میں چھوڑ دینا۔ ایڈم بن محمد نے بھی ایک نیا خواب بن لیا ہے۔ وان فاتح نے دروازہ کھولا۔ وہ کسی اور کے گمان میں کچھ کہنے لگا تھا، اسے دیکھ کے وہ رک گیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ دونوں کے درمیان بس ایک کھلا دروازہ تھا، اور اس کو پار کرنا وقت کے دروازوں کو پار کرنے سے زیادہ مشکل فیصلہ ثابت ہوا۔ یہ فیصلہ تالیہ مراد کو تنہا ہی کرنا تھا۔ آپ نے کہا تھا کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالم۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ اور میں نے کہا تھا کہ کیا تم کوشش نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے مسکرا کے دروازہ کھول دیا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ میں کرنا چاہتی ہوں۔ تالیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور چوکھٹ پار کی۔ میں پوری دنیا کا سفر نہیں کرنا چاہتی فاتح۔ اگر ہم اندر سے ناخوش ہوں تو نہ بڑے گھر ہمیں خوش ہی کر سکتے ہیں اور نہ ہی دنیا بھر کے خوبصورت نظارے۔ تنہا سفر بہت مشکل ہے اور میں یہ نہیں کر سکتی۔ ہم مختلف ہیں تو کیا ہوا؟ ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے تو کیا ہوا؟ ہم ایک جیسے ہوتے تو زندگی بورنگ ہو جاتی۔ ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں، ساتھ رہنے کی، اپنا گھر خود بنانے کی۔ وہ اسٹڈی کے وسط میں کھڑے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کا سفید بیگ پیک ابھی تک اس کے کندھے پہ تھا، اس کی سیاہ آنکھوں میں نمی تھی۔ فاتح ٹیبل کے کنارے پہ بیٹھا اور مسکرا کے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ تم مجھے سمجھتی ہو یا نہیں؟ میں تالیہ کو اچھے سے سمجھتا ہوں۔ نہ میں سفید ہوں، نہ تم سیاہ ہو۔ ہر شخص کا اپنا رنگ ہوتا ہے اور انسان اپنے اصل رنگ سے نہیں بھاگ سکتا۔ تم مجھے معلوم تھا تم واپس آ جاؤ گی۔ میں تمہارے انتظار میں تھا۔ 1 دن بعد یا 1 سال بعد تم ضرور آؤ گی۔ اسی لیے آپ میرے پیچھے ایئرپورٹ نہیں آئے؟ اس نے گلہ کیا۔ نہیں، کیونکہ فلائٹ مس کرنے کا فیصلہ تمہیں اور صرف تمہیں کرنا تھا، اور مجھے امید تھی تم یہ ضرور کرو گی۔ میں نے کہا نا، میں تمہیں جانتا ہوں۔ اس کے سامنے کھڑے ہوئے مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ اس کا انداز پرسکون تھا، نرم اور اپنائیت لیے۔ مجھے کیا معلوم کہ آپ کو یقین تھا یا نہیں؟ اس نے ابرو اٹھائے۔ فاتح نے اس سے نظریں ہٹائے بغیر میز سے ایک فائل اٹھا کے اس کے سامنے کی۔ میں ایک آرگنائزیشن بنا رہا ہوں جس کا مقصد بے گناہ قیدیوں کو قانون کے شکنجے سے نکالنا ہے، لیکن مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا قیدی بے گناہ ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے؟ اس کے لیے مجھے ایک انویسٹیگیٹر چاہیے، اور میں نے اپنے لیے کس انویسٹیگیٹر کا نام لکھا ہے، تم دیکھ سکتی ہو؟ تالیہ نے خوشگوار حیرت سے فائل کھولی۔ وہاں انویسٹیگیٹر کے خانے میں ایک لفظ جگمگا رہا تھا: حالم۔ اور تالیہ بنت مراد کھلے دل سے مسکرا دی، اور ایک دفعہ پھر ایک خواب بن رہا تھا، اور وہ اس خواب میں اس کا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ کی طرح تیار تھی۔ 2 ماہ بعد، بہار 2023۔ وہ ایک روشن دن تھا، نہ دھوپ تیز تھی نہ چھایا، بہت ٹھنڈی تھی۔ بہار کی خوشگوار ہوا سارے میں چل رہی تھی۔ کوالالمپور کے ڈاؤن ٹاؤن میں ٹریفک سست روی سے چل رہی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف خوبصورت فٹ پاتھ بنے تھے جن پہ لوگ دونوں اطراف میں چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں صوفی ایک گتے کی ٹرے میں کافی کے 4 بڑے کپ پھنسائے تیز تیز چل رہی تھی۔ تیز چلنے سے اس کی بالیاں جھول رہی تھیں اور ماتھے پہ خفاش سی سلوٹیں دکھائی دیتی تھیں۔
स्ट्रीट के वस्त में इसने एक शीशे का दरवाज़ा खोला। दरवाजे के ऊपर एक प्लेट लगी थी जिस पे तहरीर था, एडम बिन मोहम्मद कंपेन ऑफिस। सूफी अंदर दाखिल हुई तो वहाँ बाहर से ज़्यादा शोर सुनाई दिया। वो एक शॉप थी जो हाल ही में किराए पे ली गई थी। फर्श और दीवारें खाली थी। नया फर्नीचर एक कोने में रखा था। चंद वर्कर्स भागते दौड़ते काम कर रहे थे। कोई इंटरनेट की वायर्स लगा रहा था, कोई कंप्यूटर सेट कर रहा था, कोई हिदायत दे रहा था। एक बड़ी शॉप के 3 हिस्से करके दरमियान में दरवाजे लगाए जा रहे थे। एक ऑफिस नुमा कमरे में सद शुक्र के मेज़ रखी थी। इसके पीछे एडम बिन मोहम्मद बैठा था। वो लैपटॉप खोले साथ खड़े लड़के को स्क्रीन पे कुछ दिखाता हदायत दे रहा था। सूफी इसकी तरफ आई। कॉफ़ी की ट्रे मेज़ पर रखी। आपकी कॉफ़ी बॉस। इसका कप निकाल के सामने रखा। थैंक यू सूफी। एडम ने मुस्कुरा के कप उठाया तो सूफी ने दोनों आंखें फैला के ताज्जुब से इसे देखा। जब आपने कहा था कि आप वान फाते की छोटी नशिस्त पे इलेक्शन लड़ेंगे तो मुझे यकीन नहीं आया था कि आप सियासत में आ सकते हैं, लेकिन वाह, आप तो मुझसे खुश इखलाकी से बात करने लगे हैं। आपका मुस्तकबल रोशन है बॉस। जो एडम ने जवाबन कुछ तीखा नहीं कहा बल्कि मुस्कुरा के कॉफ़ी का घोंट भरा, फिर मेज़ के पीछे से निकला और आगे बढ़ गया। सूफी ने दूसरा कप वहां खड़े नौजवान को थमाया और ट्रे लिया। एडम के पीछे आई। नहीं, बैनर को जरा दाएं जानब करो। वो कॉफी कप पकड़े दो गर्दन उठाए सामने वाली दीवार पे बैनर अवेजा करते वर्कर्स को कह रहा था। वो सीढ़ी पे चढ़ के छत के करीब बैनर को चिस्पा कर रहे थे। बैनर अभी इकट्ठा था सो मालूम नहीं होता था कि इसमें क्या लिखा गया है। सूफी ट्रे में दोनों कप लिए खड़ी वहीं इन नौजवान को बैनर अवेजा करते देखने लगी। फिर कंगारी, कह दो सूफी, यही कहना चाहती हो ना कि मैं इलेक्शन हार जाऊंगा? आपके पोल्स अच्छे जा रहे हैं, ऑप्टिक्स भी आपके हक में है। लेकिन इसने सोचने वाले अंदाज में कहा, आपको यकीन है कि आप एक मेंबर पार्लियामेंट बनना चाहते हैं? एडम ने चेहरा इसकी तरफ से मोड़ा तो लबों में मुस्कुराहट और आंखों में चमक थी। पता है सूफी, मैं कितनी किताबें लिख लूँ, मैं कितने शोज कर लूँ, मैं कितना बोल लूँ, मैं मुल्क में असली तब्दीली नहीं ला सकता जब तक मैं पावर में ना हूँ। अगर मैं मेंबर पार्लियामेंट बन गया तो मेरे पास इख्तियार होगा, मैं पॉलिसीज़ बना सकूंगा, मैं कुछ प्रैक्टिकल कर सकूंगा और आपकी राइटिंग वो साथ साथ चलती रहेगी। जैसे बहुत से सियासतदान किताबें लिखते हैं, मैं भी लिखता रहूंगा। वो मुस्कुरा के वापस दीवार को देखने लगा। थोड़ा सा दाएं और जानब ऊंची आवाज़ में हदायत दी, आप ये क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मैं वान फाते की जगह होता तो वो गलतियां ना करता जो उन्होंने की। इनके कुछ फैसले गलत थे। सिर्फ इन पर तनकीद करना मसले का हल नहीं है। मैं इनकी जगह लेके दुरुस्त फैसले करना चाहता हूँ। घोंट भर के कप नीचे किया, मुस्कुरा के बोला, मुझे सूफी एक नया ख्वाब मिल चुका है। एक नई कॉफ़ी लाने वाली लड़की भी रख लें, अब मेरे काम भी बढ़ चुके हैं। वो मुंह बना के पीछे से पुकार के बोली। एडम इसे नज़रअंदाज किए हाल नमा शॉप के दूसरे कोने की जाना बढ़ गया। वहाँ एक मेज़ पे 2 वर्कर्स खड़े कंप्यूटर सेट कर रहे थे। दातन इनके सर पे खड़ी हदायत दे रही थी। एडम की तरफ इसकी पूछ थी। थैंक यू दातन। इसने मुस्कुरा के इसे मुखातब किया तो वो घूमी, ऐनक के ऊपर से इसे देखा और कंधे उचकाए। अब तुम गलती करने का सोच ही चुके हो तो जाहिर है मुझे तुम्हारा साथ देना पड़ेगा। गहरी सांस लेके बोली, हाँ ना, अगर दोस्त आखिर दोस्त होते किस लिए हैं? वो मुस्कुरा के इतराफ में देख रहा था। इतने दिन से इस ऑफिस पे काम जारी था और बिलाखिर इसकी शक्ल निकलती आ रही थी। तुम्हारे मुखालिफ उम्मीदवार पे मैंने अपोजिशन रिसर्च की है, तुम्हारे काम आएगी। दाता ने मैनी खेज अंदाज में एक फोल्डर इसके सामने रखा। वो इसे देख के सोच के बोला, आपको क्या लगता है मैं ये इलेक्शन जीत जाऊंगा? मुझे लगता है कि तुम जीत भी जाओ तब भी सियासत में आना तुम्हारी गलती है और हर इंसान को अपनी गलती खुद करने देनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं इतना गलत हूँ तो आप मेरा साथ क्यों दे रही हूँ? क्योंकि लड़के इलेक्शन इस दुनिया का महज़्ज़ब तरीन कौन है और मैं इस कौन गेम का हिस्सा ज़रूर बनना चाहूँगी। दातन मुस्कुरा के बोली, अगर तुम मेंबर पार्लियामेंट बनने में खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मेंबर पार्लियामेंट, ओहो। एडम ने काफ़ी का घोंट भरा और इसे बाहर आने का इशारा किया। दोनों साथ साथ चलते हाल के वस्त में आए। नौजवान अब बैनर चिस्पा कर चुके थे। एक ने डोरी खोली और नीचे गिरा दी। किसी आबशार की तरह बैनर नीचे गिरा और सारी दीवार पे छा गया। मैं मेंबर पार्लियामेंट नहीं, एक दिन अपने मुल्क का वजीर आज़म बनूंगा। लियाना साबरी। वजीर आज़म? लियाना ने चौंक के इसे देखा और ताज्जुब से फिर दोबारा देखा। हाँ, क्योंकि अगर मेरा ख्वाब मुझे डराएगा नहीं तो ये बड़ा ख्वाब नहीं होगा। वो चेहरा मोड़ के दीवार को देखने लगा। वहाँ नीले रंग के इंतखाबी निशान के साथ एडम का सूट में मलबूस फुल साइज पोर्ट्रेट था। सारे वर्कर्स और स्टाफर अपने अपने काम रोक के इस खूबसूरत बारोब पोस्टर को देख रहे थे। गर्दनें उठाए, आंखों में चमक लिए, मुंह से वाह कहते तौसीफी अंदाज में सर धनते। एक नए ख्वाब का सफ़र शुरू हो चुका था। वो एक तवील सड़क थी शहर के मज़ाफ़ात में वाक़िया। ये जगह एक नन्ही सी पहाड़ी की मानत थी। यहाँ बेहंगम ट्रैफिक का शोर था, न धुआं। दूर दूर तक सब्ज़ाज़ार था। दरमियान में बनी ये सड़क के दोनों इतराफ में चेरी ब्लॉसम के दरख्तों की कतार थी। दरख्त इतने घने थे कि धूप का रास्ता रोके हुए थे। सड़क पे छाया सी छाई हुई थी।
درختوں کے اوپر تازہ تازہ پھول کھلے نظر آ رہے تھے، گلابی اور سفید پھول، اتنے نرم گویا کاٹن کینڈی ہوں یا بادل کے ٹکڑے۔ ابھی پتجھڑ کا موسم ان پہ نہیں آیا تھا، وہ جوان تھے، اپنی خوبصورتی کے جوبن پہ نرم تھے لیکن ابھی کمزور نہیں پڑے تھے۔ ان پہ مشکل وقت کبھی نہ کبھی آنا تھا لیکن ابھی وہ اس سے محفوظ تھے، پورے قد سے بہار کی رعنائیاں لیے کھڑے تھے۔ سڑک کے اختتام پہ ایک گھر تھا، 2 منزلہ لکڑی کا گھر، جس کی مخروطی چھت بھی لکڑی کی بنی تھی۔ اس کی بلائی بالکنی کے کھلے دروازے سے لگتا تھا کہ وہ کسی کا گھر ہے۔ البتہ نچلی منزل کے ہال کمرے میں لگی میز کرسیوں سے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کوئی قہوہ خانہ تھا۔ دروازے پہ لگی لکڑی کی تختی پہ انگریزی میں جیا لکھا تھا۔ اندر آؤ تو وہ کوئی سیاحوں کے لیے خصوصی طور پہ بنائی کافی شاپ تھی۔ اس کو قدیم زمانے کے آرکیٹیکچر پہ آراستہ کیا گیا تھا۔ آئل پیسٹل سے بنی قدیم ملاقہ کی یادگار پینٹنگز، برتن بھی پرانی طرز کے تھے۔ البتہ دیوار پہ لگا مینیو نئے زمانے کا تھا، گو کہ ویٹرز پرانے زمانے کے سفید باجوک رنگ میں ملبوس تھے، لیکن کافی کے روسٹ ہوئے بینز کی مہک بتاتی تھی کہ وہ تھیمڈ کافی شاپ تھی۔ شاپ کے مالک بلائی منزل پہ رہتے تھے۔ باہر سے اندازہ ہوتا تھا ان کی رہائش گاہ چھوٹی اور سادہ سی ہے، شہر سے دور، خوبصورت مگر سادہ سے طرز زندگی، اور سامنے چیری بلاسم کے درختوں کی قطار۔ درختوں کی اس 2 رویہ قطار کے ساتھ ایک جگہ سڑک کنارے ایک بینچ رکھا تھا۔ اس بینچ پہ فاتح بیٹھا تھا، سیاہ ڈریس شرٹ پہنے، آستین پیچھے کو موڑے، وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے ایک فائل کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ دفتر اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے کافی شاپ سے تالیہ چلی آ رہی تھی۔ اس کے کھلے بال کندھوں سے نیچے گر رہے تھے۔ اس نے سادہ باجوک رنگ پہن رکھا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جس سے بال اڑ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھے۔ فاتح نے اسے دیکھا اور مسکرایا، وہ بھی مسکرائی، پھر قریب آئی اور ایک مگ اسے تھمایا۔ تھینک یو۔ اس نے مسکرا کے مگ تھاما، وہ اپنا مگ لیے ساتھ بیٹھی اور گردن اٹھا کے درختوں کو دیکھا۔ ساکورا ہانامی، بالآخر ان درختوں نے پھول اٹھا لیے ہیں۔ ہاں، اور دیکھو یہ کتنے خوبصورت ہو گئے ہیں۔ جب ہم نے یہ گھر لیا تھا تب یہ ویران اور خالی تھے، لیکن وقت انسان کو پھل دیتا ہے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ بینچ پہ بیٹھے درختوں پہ آئی بہار دیکھ رہے تھے۔ وقت وہ مسکرائی، پھر جیسے کچھ یاد آیا، آپ کی اسکندر سے بات ہوئی؟ وہ کال کر لے گا، وہ مطمئن تھا۔ جب تالیہ ان کی فیملی کا حصہ بنی تو اسکندر اور جولیانا نے ان کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ جولیانا نے کہا تھا وہ بورڈنگ شفٹ ہونا چاہتی ہے اور زندگی میں پہلی دفعہ ایک نارمل ہائی اسکول میں داخلہ لینا چاہتی ہے۔ اسکندر اپنی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں شفٹ ہو گیا تھا۔ جولیانا باپ کو فون کرتی تھی اور ایک دفعہ ملنے بھی آئی تھی، لیکن اسکندر نے رابطہ منقطع کر رکھا تھا۔ اور اگر اس کی ناراضگی ختم نہ ہوئی، تالیہ نے افسوس سے پوچھا، تالیہ اگر مجھے لگتا کہ وہ اپنی ناراضگی ختم نہیں کرے گا تو میں اسے ہاسٹل نہ جانے دیتا۔ وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے جانتا ہوں، وہ چند ماہ میں ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مسکرا دی۔ جو شخص اس کے ساتھ بیٹھا تھا وہ ایسا ہی تھا، ہر حالت میں پر امید، ہر شخص کے اندر کی اچھائی پہ یقین رکھنے والا۔ فاتح میں خوش ہوں اس بات پہ کہ میں نے درست فیصلہ کیا۔ ہوا چیری بلاسم کی شاخوں کے درمیان سے سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک گلابی لبادہ اوڑھے درخت تلے بیٹھے تھے۔ تالیہ بول رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اسے سن رہا تھا۔ ہوا سے اس کے بال پیچھے کو اڑ رہے تھے۔ اگر اس روز میں آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی تو میں بہت اکیلی رہ جاتی، میں دنیا میں کھو جاتی اور میری دنیا میرے اندر کھو جاتی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اب میں نے خود کو دریافت کر لیا ہے، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں۔ پھر اس نے فاتح کے ہاتھ میں پکڑی فائل کو دیکھا۔ ان لوگوں کے کام آنا، ان کے لیے عدالتوں میں لڑنا، یہ بہت تھیراپوٹک ہے فاتح۔ مجھے اس سکون کی دنیا کی کسی وادی، کسی ساحل پہ نہ ملتا۔ اگر میں آپ کو چھوڑ جاتی تو میں بہت اکیلی رہ جاتی۔ اور یہ اعتراف آج کل اکثر کیا کرتی تھی۔ بالآخر وہ خوش تھی، اپنی خوشی سے تعجب میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اور میں بھی اس بات پہ خوش ہوں کہ تم نہیں گئی، مجھے یقین تھا تم نہیں جاؤ گی۔ جب میرے ہاتھ سے کرسی نکلی تو بہت لوگ ساتھ چھوڑ گئے، صرف تم نہیں گئی۔ لیکن تالیہ اگر تم چلی جاتی تو میرے پاس کچھ بھی نہ بچتا۔ میں نہیں جانتا کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے۔ اسرا کہا کرتی تھی کہ وان فاتح کو صرف وان فاتح سے محبت ہے، یا شاید آریانہ سے۔ وہ یاد کر کے سوگوار ہوا سا مسکرایا۔ لیکن جو میرے اور تمہارے درمیان ہے وہ محبت سے زیادہ قیمتی، اس لیے میں بھی خوش ہوں کہ تم نہیں گئی۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تو تالیہ نے پل بھر کو آنکھیں موند لی، پھر گردن اٹھا کے اوپر دیکھا۔ سر پہ گلابی پھولوں کی چھاتا تنی تھی۔ میں کبھی کبھی اس بات پہ حیران ہو جاتی ہوں کہ میں بالآخر خوش کیسے ہوں۔ میں کبھی زندگی میں ایک لمبا عرصہ اتنا خوش نہیں رہی۔ کیا اب تمہیں وہ سفید ہرن نظر آتا ہے؟ بہت کم۔ وہ اوپر نظر آتے پھولوں، ان کے جھروکوں سے دکھائی دیتے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں خوش ہوں کہ اب مجھے وہ خواب بھی نہیں دکھائی دیتے۔ مجھے زندگی ہی ایسی ہی اچھی لگتی، کسی ایک خواہش کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے کے بجائے سکون سے لوگوں کے کام آنا، وہ سادگی سے رہنا، مستقبل کی فکر اور ماضی کے ملال سے خود کو آزاد کر کے رہنا اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن فاتح، اس نے گردن نیچے کی، اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ کیا یہ سب ہمیشہ ایسا رہے گا؟ ہم ہمیشہ ایسے خوش رہیں گے؟ اس نے گہری سانس لی، کافی کا آخری گھونٹ بھرا اور فائل بند کی۔ نہیں تالیہ، وقت ایک سا کبھی نہیں رہتا۔ یہ سارے چیری بلاسم بھی ایک دن گر جائیں گے۔ اگلے بہار میں یہ درخت پھر سے پھول اٹھا لیں گے۔ درخت کبھی پھول دیتا ہے، کبھی پھل، اور کبھی اس پہ پتجھڑ کا وقت آ جاتا ہے۔
شاید کچھ عرصے بعد ہم دونوں بھی ایک بورنگ کپل بن جائے، لیکن یہ اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہوتا ہے کہ انسان پہ جیسا بھی وقت آئے وہ اپنی ذات سے دوسرے انسانوں کی بھلائی کے خواب کرتا رہے، اور ان کاموں کے لیے اگر ہم ابھی شہر کے لیے نہ نکلے تو ہمیں دیر ہو جائے گی۔ وہ دونوں ایک ساتھ اٹھے۔ تالیہ نے خالی مگ کچرے کے کین میں ڈالے، پیچھے مڑ کے کافی شاپ کے دروازے پہ کھڑے ہیڈ ویٹر کو ہاتھ ہلایا۔ اس نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کے سلام کیا، پھر وہ فاتح کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ چیری بلاسم کے درختوں کے سائے میں وہ دونوں چلتے جا رہے تھے۔ آپ ہمیشہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے محبت کیا ہوتی ہے؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی، میں تو ہمیشہ بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت تھی، اس لیے میں اس روز ایئرپورٹ سے واپس آئی۔ کیا ہر بات بار بار بتانا ضروری ہے کیا؟ وہ گہری سانس لے کر بولا۔ وہ دونوں اب بینچ سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ یہاں سے ان کی پوچھ دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ باتیں آپ ایک دفعہ بھی نہیں بتاتے، مثلاً آپ نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ چابی کے بدلے آپ نے یان سوفو کو کیا دیا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبا کے بولی۔ یہ بات اس کو فاتح کو تنگ کرنے کے لیے ایک ہتھیار کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ تالیہ ریلیکس، اس نے گہری سانس لی۔ میں نے اسے کچھ نہیں دیا تھا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے دل کی اچھائی کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہمارے لیے چابی بنائی؟ ناممکن۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسے کچھ نہیں دیا تھا سوائے بھاگ جانے کے محفوظ راستے کے۔ اس نے بغاوت میں اپنی جان بچا لی، کیا یہ کافی نہیں تھا؟ وہ دونوں اب دور سے بہت چھوٹے نظر آ رہے تھے۔ ان کی آوازیں مدھم ہو چکی تھی۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور بینچ کے قریب ایک گلابی چیری بلاسم کا پھول ٹوٹ کے آن گرا۔ 563 برس قبل قدیم ملاکا کے سلطنت محل کے اس منظر میں واپس چلتے ہیں جب وان فاتح ملکہ یان سوفو کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ایک رکا ملکہ کی طرف بڑھایا تھا۔ ملکہ نے کاغذ کی تہ کھول کے اسے پڑھا، پھر چونک کے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، پھر اس نے تمام کنیزوں غلاموں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ جب وہ دونوں تنہا رہ گئے تو ملکہ نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ سیاہ قبا میں ملبوس فاتح مسکرایا اور اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ بغاوت؟ میرے آقا کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے؟ کیا تم بھی اس کا حصہ ہو؟ وہ تندی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ جواب میں فاتح وہ سب کہتا گیا جو وہ کہنے آیا تھا۔ آپ یہ بات پہلے ہی جانتی ہیں کہ میں اور تاشا وقت کے مسافر ہیں، ہمیں اپنی دنیا میں واپس جانا ہے، صرف آپ ہماری مدد کر سکتی ہیں۔ میں آپ کو راجا کا سامان لا کے دے سکتا ہوں، آپ ہمیں چابی بنا کے دینی ہوگی، اور بدلے میں آپ کو بغاوت کی خبر دے رہا ہوں، آپ یہاں سے فرار ہو کے اپنی جان بچا لیجیے گا۔ وان فاتح مسکرائی۔ تم نے اپنے پتے جلد دکھا دیے، بہت جلد۔ میں چابی بنانے سے انکار بھی کر سکتی ہوں، اور بغاوت کے بارے میں تم پہلے ہی بتا چکے ہو، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس نے رکا میز پہ ڈال دیا۔ تمہیں کیوں لگا تھا کہ میں تمہیں چابی بنا دوں گی؟ میں آپ کو بدلے میں اس اطلاع سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتا ملکہ۔ آپ چاہیں تو مجھے چابی بنا کے نہ دیں، لیکن ہم اس چابی کو بنا کے آپ خود کو کیا کچھ دے سکتی ہیں، یہ سوچا ہے آپ نے؟ ملکہ نے تھوک نگلا۔ اس کے تاثرات قدرے بدلے۔ تمہاری پیشکش کیا ہے؟ میں نے کہا نا، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، لیکن آپ خود کو ایک تحفہ دے سکتی ہیں۔ اس دنیا میں آپ کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ چند سال بعد طاعون سے ہلاک ہو جائیں گی، لیکن تب تک آپ کئی سال سے گمنامی میں ہوں گی۔ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ سچ تھا یا جھوٹ۔ مستقبل کا حال کسی کو معلوم نہیں ہوتا، بلکہ ملکہ آپ اپنا مستقبل خود بنا سکتی ہیں۔ یان سوفو کھڑی ہو گئی، اس کی رنگت گلابی پڑ چکی تھی۔ کیا تم مجھے اپنی دنیا میں لے جا سکتے ہو؟ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ میرے لیے چابی بنا سکتی ہیں تو اپنے لیے چابی آپ کو خود بنانی ہوگی۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ اور میری مدد کے بغیر آپ ایک چابی بھی نہیں بنا سکتی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، آنکھوں میں عجیب سا سحر چھانے لگا تھا۔ تمہاری دنیا کیسی ہے وان فاتح؟ آپ کی دنیا جیسی نہیں ہے۔ کچھ تو ہے اس دنیا میں جو تم دونوں ملاقہ کی حکمرانی کو ٹھوکر مار کے واپس اس میں جانا چاہتے ہو۔ کچھ تو جادوئی ہے تمہاری دنیا میں۔ وہ پراسرار انداز میں مسکرائی۔ چلو آج سے ہم اپنی دشمنی ختم کرتے ہیں، میں تمہارے لیے چابی بنا دوں گی اور تم مجھے یہاں سے جانے کا محفوظ راستہ دے دو گے۔ فاتح نے اس بات میں سر کو جنبش دی اور وہ منظر وقت کی دھول میں تحلیل ہو گیا۔ واپس 2023 کے بہار کے موسم میں آتے ہیں۔ ملاقہ شہر کے اس قدیم چرچ کے اندر ایک اطرافی کمرہ بنا تھا۔ وہ چرچ اب خالی تھا، ویران تھا، اندر ہوئی زینف سے کوئی بھی نہ تھا۔ ایسے میں اسے اطرافی کمرے کے فرش سے کھٹر پٹر کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ چرچ کے ہال میں پھرتے چوہے تیزی سے کونوں خدروں میں جا دبکے۔ فرش میں بنا ڈھکن ہٹا کے ایک ہاتھ اوپر آیا اور پھر پورا وجود اوپر آ کے اس نے ڈھکن بند کیا۔ چگے میں ملبوس اس وجود نے لباس سے گردن جھاڑی، پھر اطرافی کمرے کا جالی دار دروازہ کھولا، پھر اس نے چگے کی ٹوپی پیچھے گرائی اور گردن اٹھا کے اس قدیم چرچ کو دیکھا۔ یان سوفو کا چہرہ کھڑکی سے آتی مدھم روشنی میں بھی چمک رہا تھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، دودھ کی طرح ملائم اور نازک۔ اس کے چگے کے اندر ایک پوٹلی بندی تھی جس میں سونے، چاندی اور قیمتی ہیروں سے مزین زیورات تھے۔ گردن میں ایک زنجیر تھی جس سے ایک سنہری چابی لٹک رہی تھی۔ یان سوفو قدم قدم چلتی ارد گرد تعجب سے دیکھتی چرچ سے باہر نکلی۔ دروازہ بند کرتے اس نے جھک کے چابی پہ پھونک ماری۔ ایک پنکھ سا اس سے نکلا اور ہوا میں سست روی سے اڑنے لگا۔ وہ اس پنکھ کا تعاقب کرنے کے لیے پلٹی تو ٹھٹک کے رک گئی۔ اس کے سامنے ایک لمبی سڑک تھی، سڑک کے گرد دور تک دکانیں تھیں، ریستوران تھی، وہاں تیز آوازیں تھیں، زن سے گزرتی گاڑیاں تھیں۔
وہ بے یقینی سے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی تیز چلتی تھیں گویا کسی کے اوپر سے گزر جائیں گی۔ اس کی متعین نظریں فٹ پاتھ پہ چلتے لوگوں پہ پڑی۔ انہوں نے بہت سے رنگ پہن رکھے تھے، ایسے رنگ جو یان سوفو نے کبھی دیکھے بھی نہ تھے۔ وہ چمکتے ہوئے ہنستے مسکراتے لوگ تھے، ان کو ہاتھوں میں چمکتی چیزیں تھیں، ان کے جوتے تک چمک رہے تھے۔ وہ پنکھ کے تاکوں میں آگے بڑھی، لیکن اس کی متعین نظریں ابھی تک اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ سڑک کنارے جگہ جگہ کارٹ دھکیلتے لوگ جڑے تھے، جن کے کارٹ میں رنگ برنگی چیزیں تھیں، گلابی روئی جیسی کپاس سے بنی چیزیں، ہر رنگ کے مشروب کی بوتلیں۔ آسمان سے زوردار چنگھاڑ سنائی دی تو اس نے گھبرا کے سر اٹھایا۔ اس کے عین سر کے اوپر سے ایک اڑن کھٹولا تیزی سے گزرا تھا۔ یان سوفو نے دھیرے سے چہرہ نیچے کیا۔ سامنے کھڑا ایک شخص اپنے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کی مدد سے ایک ڈرون کیمرے کو فضا میں اڑا رہا تھا۔ اس کا کیمرہ کسی اڑنے والی مکڑی کی طرح درختوں کے اوپر ہوا میں تیر رہا تھا۔ یان سوفو کے لب بالآخر مسکراہٹ میں ڈھلے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت تھی، یہ دنیا جادوئی دنیا تھی۔ شاہ چین کی بیٹی کو اس کی خوابوں کی طلسماتی سرزمین مل گئی تھی، لیکن اس سے پہلے اسے پمبورو کے راہبر کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ پنکھ کے پیچھے چپ چاپ چلتی گئی۔ وہ اسے گھاس اور پارک کے اندر سے گزارتا آگے لے جا رہا تھا۔ اس کے جادو نے اسے بتایا تھا کہ سابقہ پمبورو رہنما اپنا جادو اور ذہنی توازن دونوں کھو چکا ہے، اور پمبورو راہبر کی جگہ کبھی خالی نہیں رہتی۔ وہ جگہ اب بھر چکی تھی، اور جس نے اس جگہ کو بھرا تھا، یان سوفو اس کا چہرہ اپنے پیالے میں دیکھ چکی تھی۔ اسے وہ چہرہ پسند آیا تھا۔ اسے وہ پنکھ اسی کے گھر لے جا رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ تک چلتے رہنے کے بعد بالآخر شاہ چین کی بیٹی ایک کالونی کے سرے پہ آ رکی۔ اس کالونی میں گھروں کی ایک قطار تھی۔ وہ پنکھ تیسرے نمبر کے گھر کے گیٹ کے پاس زمین پہ گر گیا۔ یان سوفو نے مسکراتی نظریں اٹھائیں۔ اب اسے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا تھا اور شکار باز رہبر سے ملاقات کرنی تھی۔ رہبر کو معلوم تھا کہ وہ آ رہی ہے، اور رہبر کو اس کا انتظار تھا۔ اس نے چگے کی ٹوپی پیچھے پھینکی اور پورے اعتماد سے آگے بڑھ گئی، پھر لکڑی کے گیٹ پہ ہاتھ ڈال کے اسے کھولا اور اندر چلی آئی۔ اب وہ مرکزی دروازے کی طرف جا رہی تھی، اور چھوٹے باغیچے میں لگے پھول اس کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ سبز گھاس پہ اگے گہرے اور ہلکے نیلے پھول، جامنی اور پیلے پھول، سرخ اور نارنجی پھول۔ امید ہے آپ کو ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ ہم کسی نئے ناول کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔